ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ کوشچن آف دا پروگرام. جی پلیز اپنا نام بتائیے گا, اپنا سوال کریں. کویشچن ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے کہ جو ہماری فیڈرل کیبنٹ ہے جو اس کا سائز ہے, لاسٹ ٹائم جو ڈاکٹر صاحب بھی فائنانس ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے پچھلی گورنمنٹ میں بھی, ان میں بھی جو ان کی فیڈرل کیبنٹ کا سائز تھا وہ راؤنڈ اباؤٹ 100 تھا. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا یہ لوگ جو ہمارے منسٹرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں اتنے انسینٹیوز, اتنی سیلریز اور گاڑیاں اور یہ سب کچھ دیا جائے؟ کیا یہ لوگ جب الیکشن کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں, ظاہر ہے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں, تو آگے آ کے بھی انہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں دوبارہ بھی اس طرح کے انسینٹیوز وغیرہ دیے جائیں؟ تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب رسپونڈ کریں. آئی تھنک بڑا ڈس فنکشنل سسٹم ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. یہ پیٹرنیج پہ کرتی ہے ڈپینڈ. جو بھی اپنا خرچہ کر کے آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکوری ہو, زیادہ سے زیادہ وہ اپنے علاقے میں بے ایمانیاں کرا سکے, میرٹ کو کچل دے. جو بھی اس کو ووٹ ڈالے گا اس کو وہ آگے کرتا ہے, باقی کو وہ پیچھے کرتا ہے. تو یہ سارے سسٹم کا اوور ہال ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی 18th امینڈمنٹ تو ہم نے کر لی, لیکن اس میں ہر لیڈر نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور اس پوائنٹ آف ویو سے کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کیبنٹ کا سائز چھوٹا کرنا تھا وہ اگلی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیا کہ اس گورنمنٹ کو نہ کرنا پڑے, اگلی جو آئے گی وہ پھر اس کو کم کرے گی. تو آئی تھنک کہ گریجولی یہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے کہ ہم پوچھیں گے کہ جی آپ نے حکومت کرنے آئے ہیں تو کیا کریں گے. ووٹ دینے وزراء کی ضرورت ہے, دینے سے پہلے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے اور واقعی آپ اس پہ عمل کریں گے, اور جب وہ فارغ ہوں گے تو اس وقت بتایا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کی, اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا. ڈاکٹر امجد پلیز کمنٹ کیجیے گا, وی آر ویری شارٹ آف ٹائم. جی اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قومی وسائل جو ہیں وہ خرچ کس کے اوپر ہو رہے ہیں. تو بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم نیکی چاہتے ہیں کوئی اور کرے اور اس کا جو صلہ وہ ہمیں مل جائے. تو ہر حکومت یہی کرتی ہے. اس سے پہلی حکومت کے بھی 100 وزیر تھے, اب بھی حکومت کے 100 وزیر ہوں گے, اگلی حکومت میں بھی شاید 100 وزیر ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں, تو کسی کو قربانی دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے کہا صرف ٹیکس کی بات نہیں ہو سکتی, خرچے کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ چھوٹی سی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں, مثال بھی کام کرنے کو تیار نہیں. آپ دیکھ لیں یہ کسی نے نہیں کہا, اعلان ہی کر دیتے اس بجٹ میں کہ یار حج اور عمرہ سرکاری خرچے پہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم بیرونی دوروں پہ جائیں گے, وزیر اعظم ان کی ڈیلیگیشن ہوگی, چھوٹی ہوگی. یہ بھی کسی نے نہیں کہا. یہ جو ہمارے صاحب حیثیت ہیں سارے پارلیمانی قائدین, وہ یہ کہہ دیتے کہ یار ملک کے جو معاشی حالت ہیں یا مالی حالت ہے حکومت کی, ہم یہ کریں گے کہ اگلے 2.5 سال جو رہ گئے ہیں اس ٹینیور کے, ہم اپنے جو ڈیلی الاؤنس ہیں سیشن اٹینڈ کرے گا وہ نہیں لیں گے. مطلب چھوٹی سی بھی مثال دیں. حکومت میں آنے سے پہلے صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب, ڈاکٹر سلمان شاہ, ڈاکٹر شاہد کاردار صاحب, جو ہمارے حاضرین یہاں موجود ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین, بحث یہ تھی ابتدا سے کہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم ترقی نہیں کر پاتے, خود انحصاری کے راستے پہ نہیں چل سکتے. خود انحصاری کیسے پاسبل ہے؟ کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ان تمام وسائل کے باوجود ایک, ہم اپنے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے جو ان سے فائدہ اٹھا سکیں. ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. اس کے بعد جو بڑی سامنے کی بات ہے وہ فیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے عمراء ہیں اور جو حکومت میں لوگ موجود ہیں, ان کا لگتا ہے ڈائریکشن نہیں ہے اس طرف, ان کا دھیان نہیں ہے اس طرف کہ کس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ملک کے اندر غربت ہے, لیکن اس طرف ہمیں ایک بہت بڑی اکنامک پولرائزیشن نظر آتی ہے. اس فرد سے لے کے آگے جہاں حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو اپنے اپنے لیول پر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اس کے بعد ہی ہمارا ملک جو ہے خود انحصاری کے راستے پہ چل سکتا ہے. انیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.